کلام خدا ہوگا، وہ نکالیے گا متی رسول کی انجیل اس کا چھٹا باب، متی رسول کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 19 میں یوں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں آمین۔ جیسا کہ میں نے آغاز ہی میں آپ سب کو بتایا کہ آج ہم سیکھیں گے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے، یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی۔ آج بہت سارے لوگوں کی جو سیلریز ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور اگر سیلری سے وافر مقدار میں پیسے ہو تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی جمع کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں بھی جمع کرتے ہیں۔ لیکن میرا جو فوکس ہوگا زمین پر مال جمع کرنے کی بات نہیں کروں گا۔ ہمارا جو فوکس ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنا مال آسمان پر جمع کریں اور اس کے ریکارڈز وہ ہماری زندگیوں میں کیا، اس کا امپیکٹ کیا ہے، وہ ہم سیکھیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، وہاں نہ چور پہنچتا ہے، وہاں پر نہ کیڑا ہے، نہ زنگ لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا جو روپیہ پیسہ اس زمین پر ہے، اگر کنٹری ڈیفالٹ کر جائے تو ہمارا جو پڑا ہوا پیسہ ہے بینک میں وہ بھی ضبط ہونے کے چانسز ہیں۔ ایز یو نو، پچھلے دنوں میں ہم سن رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہمارے پیسے ضبط ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت پاور میں ہے۔ لیکن اگر آپ اس زمین پر کچھ ایسے ایکشن کریں گے، کچھ ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ پیسہ آسمان پر جمع ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم آسمان پر جائیں؟ بہت سارے لوگ جن کے پاس بہت مال و متاع ہے and they don't know how to spend money for poor people, for churches، خدا کے جلال کے لیے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر، جو کچھ آپ ایکشن زمین پر کرتے ہو وہ آسمان پر بندھ رہا ہے۔ اگر آج ہم اس چرچ کے لیے کچھ ایفرٹس کریں گے، کیونکہ ہم اپنا روپیہ پیسہ پاسٹر شراز کو نہیں دے رہے بلکہ ہم کس کو دے رہے ہیں، خدا کو دے رہے ہیں۔ ہم اپنا روپیہ پیسہ اس کے جلال کے لیے خرچ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم کسی بشر پر کسی کو ہم پیسہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جو ہم یہاں پر کریں گے آسمان پر کیا ہوگا، وہاں پر جو ہمارا مال جمع ہو رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، وہاں پر نہ چور پہنچے گا، نہ زنگ لگے گا اور نہ ہی کیڑا خراب کرے گا۔ لکھا ہے جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دھیان لگا رہے گا۔ بہت سارے لوگ آج ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا روپیہ پیسہ خدا کے جلال کے لیے خرچ ہوگا۔ سب ایک دن چلے جانا ہے، کوئی کسی نے کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا، سب خالی آئے ہیں اور خالی ہی چلے جائیں گے، لوٹ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہماری کیا ہونی چاہیے؟ دنیاوی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹیز کے اوپر، بزنسز کے اوپر، لیکن آج ہم کلام خدا میں سے کچھ ایسا بزنس میں آپ کو سکھاؤں گا، انویسٹمنٹ سکھاؤں گا جس سے ہمارا پیسہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم جو زمین پر کریں گے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ آسمانوں سے ہے۔ انویسٹنگ ان دا گاسپل، مسیح کی یا خدا کی بشارت کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا۔
آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے کروزٹ چرچز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے پیسہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ ہم نے ایک میٹنگ میں لگا دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میرا لگایا ہوا 1,00,000 روپیہ ایک زندگی بچ گئی تو 1,00,000 روپے رائے گاہ نہیں کیا، بلکہ اس 1,00,000 روپے سے ایک زندگی میں نے بچا لی. اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ یہ ہے. تو بتا رہا تھا کہ ہمارا روپیہ پیسہ انجیل کی بشارت کے لیے استعمال ہو. ہم اپنے پیسے پر اس طرح سے قابض نہ ہو جائیں، نہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے ہم نے کرنا کیا ہے. آئے میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہوں گا، نکالیے گا 2 کرنتھیوں 9:8. ہاللیلویا. 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. چنانچہ لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. خداوند تم پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے. یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کثرت سے پھلے بڑھے، ہمارا روپیہ پیسہ ملٹیپلائی ہو. لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز طور پر ملا کرے اور نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود ہوا کرے. وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن بلیسنگ کیسے ملے گی؟ لکھا ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز جانتا ہے. صرف پاسٹر شراز کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں، یا کسی اور شخص کو دکھاوے کے لیے نہ دیں. متی کے 6 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار بچوں کو ڈانٹ دیں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے مت کرو، نہیں تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. بینیفٹس نہیں ملے گے، زیرو بینیفٹس. اور میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، خدا نے میرے دل میں ڈالا 60 بوریاں دے دو، سامنے آ کے بولتے ہیں. وقتی طور پہ تو ہم ہیرو بن گئے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں زیرو ہیں. اور خدا چاہتا ہے خدا ہمیں فائنینشلی طور پر بلیس کرے، ملٹیپلائی کرے. میں نے خدا کے لیے اس وقت دینا شروع کیا جب میری سیلری 4,000 روپے تھی. نہ صرف پیسہ دے بلکہ اس بدن کو اس کے جلال کے لیے خرچ کریں، اس کے گھر کے لیے خرچ کریں. جب میں ینگ تھا تو میں اپنے گاؤں میں تھا، اور وہاں پر جو پودے لگاتے ہیں ان کو پانی دینا. اس پنڈ کی جو چرچ کی بڑا پنڈ کا چرچ تھا، اس کی وہ دنیا جھاڑ دی اور مٹی ہم نے لگانا. اور مجھے ویسے ہی ڈسٹ الرجی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو پتا کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں گھبراتا نہیں تھا. اپنا بدن بھی اس کے جلال کے لیے خرچ کریں، اپنا روپیہ پیسہ بھی اس کے جلال کے لیے خرچ کریں، اپنا وقت اس کو دیں، اپنا وقت بھی اس کو دیں، اور اس کا اپنا وقت اس کے جلال کے لیے خرچ کریں. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمیں لکھا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. یہ کلام کی بات ہے. یہ لکھا ہے 1 کرنتھیوں 10:31 میں، تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو. کلام میں لکھا ہے، جو کچھ کرو جی جان سے کرو، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر. پیشن تو ہو لیکن عقل مندی کے ساتھ. ہم جو کام کریں عقل مندی کے ساتھ کریں. Invest your money for Lord.
میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، اپنے لوگوں میں اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ میری جو ترقی کا راز ہے، خدا نے میرے پیسے کو جس طرح سے ملٹی پلائی کیا، وہ یہ راز ہے، دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ متی لوکا کی جلد 6 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے۔ یہ گیونگ ٹیک ہے۔ ہم جب انسانوں سے لین دین کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از 10,000 کا 10,000 واپس ملتا ہے، لیکن جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا اس پیسے کو ملٹی پلائی کرتا ہے اور ریفنڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ آسمانوں کا خدا ہے، وہ بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ اتم ہے۔ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اس کی ہستی دیکھیں، اس کا معیار دیکھیں، اس کا وقار دیکھیں۔ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے عزیزوں میں ہم ملٹی پلائی ہوں، روحانی اور دنیاوی دونوں طریقوں سے۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، 1 تموتھیوس 6:17۔ ہاللیلویا۔ 1 تموتھیوس 6:17 میں یوں مرقوم ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہونا۔ جب کسی شخص کے پاس پیسہ آ جائے، سب سے پہلا جو فیکٹ ہے اس کے اندر مغروری پیدا ہوگی، وہ مغرور ہو جائے گا، وہ اپنے سے نیچے والے شخص کو شخص نہیں سمجھتا۔ میں اکثر روڈ پہ جاتا ہوں تو بیٹیاں بہنیں جنہوں نے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو گاڑی والے راستہ نہیں دیتے۔ یہ چیز مجھے باہر جا کے میں نے سیکھی، کیونکہ گاڑی کے فرنٹ پہ ایک بٹن ہوتا ہے، اس سے ڈبل انڈیکیٹر چلتے ہیں، پیچھے والے کو پتہ چلتا ہے کچھ مسئلہ ہے، گاڑی روک رہے ہیں۔ ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ہم رکشے والے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، کیونکہ میں تو ہونڈا سیوک کے اندر بیٹھا ہوں نا، آئی ایم رچ مین۔ ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ کلام میں لکھا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھے، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یہ ہماری حکمت سے، آپ کا زور سے نہیں ہم نے کمایا ہوا۔ جو بلیسنگ ہمارے گھرانے میں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر یہاں پر ایک زندگی کا میں اگر پوچھوں، موازنہ کریں، جائیں تھوڑا آنکھیں بند کریں، 5 سال پیچھے جائیں، کیا پہلے ایسے تھے؟ خدا نے آپ کو ملٹی پلائی کیا ہوگا، یقینا۔ اگر کیا ہے تو خدا کا شکر ہوگا۔ خدا ہمیں لطف اٹھانے کے لیے چیزیں افراد دیتا ہے، اور نیکی کریں، لکھا ہے نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں۔ کس کاموں میں بننا ہے دولت مند؟ اچھے کاموں میں دولت مند بننا ہے، اور لکھا ہے سخاوت پر تیار اور امداد میں مستعد ہو۔ ہم اپنا پیسہ دوسروں پر خرچ کریں، دوسروں کی پین کو اپنی پین سمجھیں۔ جب کبھی آپ کہیں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگ آپ سے ہمیں کیا روٹی کھلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو 1000 روپیہ پیزا لے کر دینا پسند کرتے ہیں، اس کو ہم 100 200 300 کا کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ چائے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک نشئی آ کے کھڑا ہوگا جو پاؤڈر پیتے ہیں، اس ٹائم وہ نشئی نہیں ہے، اس ٹائم وہ بھوکا ہے۔ ہم آنکھ چرا لیتے ہیں، ملاؤن ہے وہ جو آنکھ چراتا ہے، اس کو ملاؤن کہا گیا ہے کلام مقدس میں، جو مسکینوں سے آنکھ چراتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں، بڑی تو بعد میں سیکھیں گے، بیسک چیزوں سے ہی بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اگر لکھا ہے آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک ایسی اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. ہماری جو بنیاد ہے اچھی چیزیں ہونی چاہیے, اچھی گفتگو ہونی چاہیے, ہمارے جو اراؤنڈ اچھے دوست ہونے چاہیے. نکمے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہ کیا کریں. وہ جو ڈل لوگ ہیں وہ آپ کو بھی ڈل بنا دیں گے. جو بڑا کرنے کا سوچتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں. جو کلام کو سنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں. نکموں کے ساتھ بیٹھ کے اس سوسائٹی میں جا کے ہم بھی ویسے ہی کنورٹ ہو جائیں گے ان کے جیسے. اپنے دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ جو کھڑکی ہے کھڑکی اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. ایک شخص اچھا ہے وہ جب پورے دوستوں میں جائے گا ایک دن آئے گا وہ ویسے کام کرنا شروع کر دے گا. تھا وہ اچھا لیکن حالات اور واقعات نے اس کو برا بنا دیا. تو لکھا ہے اچھی چیزوں کی بنیاد قائم رکھیں تاکہ زندگی پر قبضہ ہو. سب نے چلے جانا یہاں سے. 7 گز کپڑا 6 فٹ کا باکس قبرستان کی فری کی جگہ. ہم اپنے اعمال لے کے جائیں گے, ہم اپنا کردار یہاں سے لے کے جائیں گے. وہ کام جو ہم نے یہاں پر کیے ہیں وہ لے کے جائیں گے. اور آگے یہاں سے کوشچن ہر ایک شخص کی انڈیویجول بک ہے. زندگی کا قبضہ اپنی زندگی کا قبضے کے روش میں رکھ دینا. یہ زندگی تو بیت جائے گی. اپنی زندگی آسمان پر ہے میرے بہنوں. اپنی زندگی آسمان پر ہے. دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. اپنا مال آسمان پر جمع کرو. جب ابتدائی کلیسیا بنی تھی تو لکھا ہے ان کی ساری چیزیں مشترک تھی, ایک جیسی تھی, ایک جگہ پر تھی. وہ لکھا ہے وہ اپنا سارا مال اسباب بیچ کر رسولوں کے قدموں پہ لے کر آتے تھے. وہ لکھا ہے وہاں پہ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا جاتا ہے اور وہ اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. یہ ابتدائی کلیسیا کی بات ہے. یا پڑھ سکتے ہیں اعمال 4:32 سے 35 میں تک پڑھے تو یہ وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. لیکن بہت مرتبہ ہم چیٹنگ بھی کرتے ہیں خدا سے. ہم خدا سے چیٹنگ بھی کرتے ہیں. لکھا ہے تھوڑے میں دیانتدار رہ تو میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں گا. وٹ ایور بھی ہے, تھوڑا سا بھی ہے. جیسے میں نے بتایا میرے 4,000 تھا, میں نے دینا شروع کیا. جب وہ زیادہ ہو جائے گا وہ تو آسان کام ہے. مشکل کام یہی ہے کہ تھوڑا ہے تھوڑے میں سے نکالیں اس کے چلانے کے لیے. میں نے بھوک دیکھی ہے, میں نے تنگی دیکھی ہے, میں نے ایسی ایسی مشکلات دیکھی ہیں جو آپ کے ذہن و گمان میں میرے ساتھ بتاؤں تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا. لیکن خدا نے مجھے وہاں سے نکالا کیونکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ اس میں لکھا ہے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. دیا کرو تو میں دیا جائے گا. لیکن خدا کے ساتھ جو چیٹنگ کرتے ہیں ان کا حال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر آپ نے بہت بار سنا ہوگا. حنانیہ عبرانی میں اس کے لیے ورڈ جو ہوا ہے یہودا شفیق ہے, اور سفیرہ کے لیے رامی میں اسے خوبصورت پا گیا. انہوں نے جو ان کے پاس بجٹ تھا, جو پیسہ تھا, اس میں چیٹنگ کی اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھ دیا اور باقی وہ پترس رسول کے پاس لے کے آئے. اور وہ چیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات پترس کو پاک روح نے آگاہی دی اور کہا کہ تم نے کیوں شیطان کی سنی اور خدا سے چیٹنگ کی ہے. اس کا جو امپیکٹ پڑا, جو اس کا رزلٹ نکلا کہ حنانیہ وہاں پر گرا اور مر گیا. اس کا دم نکل گیا. اور 3 گھنٹے کے بعد جب سفیرہ بھی اس جگہ پر پہنچی, 3 گھنٹے سے زیادہ ٹائم تھا, اور لکھا ہے وہ بھی مر گئی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدا سے چیٹنگ کی تھی. تو سب لکھنے کا کہ رسولوں کے قدموں پہ رکھتے تھے. کیتا انہوں نے بھی اچھا کام, لیکن ابلیس نے جو ان کے اندر فروٹ پیدا کیا
نیگیٹو یہ دونوں اس کے قبضہ میں آتا ہے. خدا تو چاہتا ہے کہ خدا آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے. خدا تو چاہتا ہے کہ خدا ہمارے بٹوے کو برکت دے، اناج کو برکت دے، گروسری کو برکت دے، ہماری جاب میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں پروموشن دے. خدا تو چاہتا ہے، لیکن ہم کلام میں لکھا ہے کہ تم سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی. وقت گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، وہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کلام کی بات ہے کہ تھوڑے میں دیانتدار رہے تو میں زیادہ کا محتاج بناؤں گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم جب تنگی میں بھی ہوں ہم خدا کے لیے اپنے پیدوں کے پیسے کو خرچ کریں، اس کی بشارت کے لیے، اس کے گھر کے کام کے لیے. ایسے لوگ کہ ابھی کال گری ہے جس پہ 1 لاکھ روپے لگ گئے. اگر ہم سب مل کر خدا کے جلال کے لیے خرچ کریں گے اور جتنا دے خدا آپ کے دل میں ڈالے گا، رہنمائی خدا آپ کی کرے گا، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، آسمانوں سے آپ کے لیے صادر ہوگا. اس کا امپیکٹ کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا آپ کی سوچوں کو ملٹیپلائی کرے، خدا آپ کے وہ بیک ڈارک پورشن جو ہے اس کو لائٹ میں کنورٹ کر دیں. بند دروازے یسوع کے نام سے کھلتے چلے جائیں، ٹیڑھی راستے جو ہیں یسوع کے نام سے ہموار ہوتی چلی جائیں. خدا سب کچھ کرنا چاہتا ہے. کلام میں لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. زر یعنی پیسہ، ہر قسم کی برائی کی جڑ. پیسہ تو سب کو چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم پیسہ ارن کرنے کے لیے غلط کام کر جاتے ہیں اور وہ پیسہ ہم اپنے گھر میں بھی لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. بیکاز ایوری ونس نیڈ منی، ضرورت ہے. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کی غموں سے چھلنی کرتی ہے. جب یہ پیسے کہ ہم فوکس ہمارا یہ پیسہ ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں مشکلات جنم لیتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا، سنا ہوگا کہ ایسا پیسہ ہمیں راز نہیں ہے. وہ کسی کو پیدا ہو جاتا ہے. ایمانداروں کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے، ایمانداروں کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے، کیونکہ خدا ایسے لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے کام کسی سے چھپانے کی خاطر نہیں تو چھپ کے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا پتال کی بھی جانچ پڑتال کرنا جانتا ہے. وہ پتال میں بھی جانے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہم سے بھی اچھی طرح واقف ہے. اگر میں پوچھوں کون کون امیر ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو میں ہونا چاہتا ہوں. سب ہونا چاہتے ہیں، میں بھی امیر ہونا چاہتا ہوں. لیکن بائبل مقدس میں امیروں کی کیا جگہ ہے، کیا ویلیو ہے، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. آئے میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی انجیل، اس کا 19واں باب. ہاللویا. متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں، یہاں پر یسوع ایک دفعہ دوبارہ متوجہ کرتے ہیں، لکھا ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں
کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں۔ اب کون دولت مند ہونا چاہتا ہے؟ خدا کی بادشاہی بھی چاہیے اور ہم دولت مند بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے فرما دیا اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا یروشلم کے 12 دروازے تھے، وہ رات کو شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا جہاں سے اونٹ گزرتا تھا صرف۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا اے استاد، اے نیک استاد، میں ایسا کیا کروں کہ خدا کی بادشاہی کا وارث بنوں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر، خون نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی امانت پیار کر۔ یسوع نے کہا کہ یہ تو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ اور لکھا ہے یسوع کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ یسوع مسیح کو اس پر پیار آیا۔ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جا اپنا سارا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے، سارا مال اسباب، اور میرے پیچھے۔ لکھا ہے وہ شخص غمگین ہو کر چلا گیا اور بڑا مادہ۔ کیا وہ خدا کی بادشاہی کے لائق بنا؟ پیسہ تو بہت ہے اس کے پاس، اس نے کہا غریبوں کو دو، میرے پیچھے ہو لے، لیکن وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ اسی لیے امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسے ہی مشکل ہے۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو بائبل مقدس میں سے دینا چاہوں گا۔ میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی انجیل 25واں باب۔ اس کو آپ نے بعد میں، کیونکہ یہ حوالہ بہت لمبا ہے میں پڑھوں گا نہیں، اس کو آپ نے 31ویں باب سے پڑھنا ہے بعد میں تسلی کے ساتھ۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ابن آدم لکھا ہے اپنے جلال میں آئے گا، اپنے فرشتگان کے ساتھ آئے گا، تو یسوع مسیح کیا کریں گے؟ ایک قوم وہ ہوگی اس کو دائیں طرف کھڑیں گے، ایک کو بائیں جانب کھڑے کریں گے۔ جو دائیں جانب والے لوگ ہیں وہ بھیڑیں ان کو لکھا گیا یعنی کہ راست لوگ ہوں گے، اور جو بائیں جانب جو لوگ ہوں ان کو لکھا گیا یہاں پہ بکریاں یعنی کہ ملاؤں یعنی کہ لعنتی لوگ ہوں گے جو بائیں جانب لوگ ہوں گے۔ اور وہ اب کرے گا کیا؟ میرے ساتھ آپ دیکھیے گا اس کی 35ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ اب وہ دونوں سے کہے گا کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اب یہ دونوں لوگوں سے بات کرتا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں لوگوں سے بات کرتا ہے، جو قومیں تھی ان سے بات کرتا ہے۔ اور جو دائیں جانب والے لوگ تھے اس نے کہا ہم نے تو تیرے سے ایسا نہیں کیا، نہ تجھے ہم نے کپڑا دیا، نہ پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، نہ ہم تیری تماداری کی۔ یسوع مسیح نے کہا جنہوں نے ان چھوٹوں سے کیا اس نے میرے ساتھ کیا۔ چھوٹوں سے مراد یہ ہے کہ جو نیڈی پیپل ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، ان سے یسوع مسیح مخاطب ہے اور ان کو کہتے ہیں آؤ میرے باپ کے مبارک لوگ، وہ بادشاہی جو بنی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی اسے میراث میں لو۔ یہ ریکارڈ صرف ان کے پاس ہے ہمیشہ کی زندگی کا
جو اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو بائیں جانب لوگ تھے انہوں نے کہا خداوند یسوع سے تو ہمارے پاس نہیں آیا، ورنہ ہم کرتے ہیں، اس کو اب دل پڑے گا. لیکن یسوع مسیح نے کہا جنہوں نے چھوٹوں سے کیا اس نے میرے ساتھ بھی کیا. آئے نکالنے کا اس کا میں اپنی بات میں ٹاپک پوائنٹ پہ آؤں گا. 45 ورس میں لکھا ہے اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راز بات ہمیشہ کی زندگی. اب فیصلہ ہمارا ہے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کی سزا پانی ہے یا ہمیشہ کی زندگی پانی ہے. چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. متی کی انجیل 31واں باب، متی کی انجیل 25واں باب 31 سے آنورڈ پڑھتے چلے جائیں. لیکن جنہوں نے یہ اچھے کام کیے تھے ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو ہمیشہ کی سزا ملی. امثال 19:17 میں لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے. ہماری کوئی ویلیو یا ہماری کوئی جرت، ہمارا کوئی ایسا وقار، ہمارا کوئی ایسا معیار کہ ہم اپنے آسمانی خدا کو قرض دیں. ہم اپنے خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن تو بھی وہ چاہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ ہمیں بلیس کرے. ہمارا آسمانی وہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ بلیس ہوں. ہمارا کوئی بھی بزنس اس میں ہم ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ایسا بزنس میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں فلاپ ہونے کے 0% بھی چانسز نہیں ہے. اور خدا کو دیا ہوا پیسہ جو قرض ہے خدا آپ کو ملٹی پلائی کر کے لوٹائے گا. اگر آپ نے کسی زندگی پر 10,000 خرچ کر رہے ہیں تو 10,000 کی امید مت رکھیں. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں، نیکسٹ ایئر خدا آپ کو ریکارڈ دے گا. اس پیسے کو ملٹی پلائی کر کے آپ کے لیے ریسورس پیدا کرے گا، آپ کے لیے وے پیدا کرے گا. خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. اس شخص نے ہمیشہ کی زندگی ٹھکرا دی، لیکن اس شخص نے اہمیت اپنے روپے پیسوں کو دی. جسے یسوع نے کہا تھا کہ جا غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے بولے. ہمارا فوکس زر نہیں، پیسہ نہیں، ہمارا فوکس کنڈم ہمیشہ کی زندگی ہونی چاہیے. خالی آئسان سے خالی چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر کسی نے یاد بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اپنا مال آسمان پر جمع کرو. اس بینک میں پڑا ہوا پیسہ، اسٹینڈرڈ چارٹر میں پڑا ہوا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. خدا آپ کے لیے بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دے گا. خدا آپ کے وشز پورا کر دے گا. خدا پیسے بنانے والی مشین نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. خدا لینے والا نہیں ہے بلکہ دینے والا ہے. لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے کچھ ہمارے فرائض بھی ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہمیں خدا کی حمد کرنی ہے. گیونگ پریز ٹو لارڈ. پیسے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے بدن سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم ستائش کر کے اپنے بدن سے اس کی پریز کر سکتے ہیں. داؤد نبی خدا کی حمد کرتا تھا.
ایک چھوٹا سا چرواہا تھا، خدا نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر ہمیں خدا نے آواز دیا تو ہم اس کی پریز کریں، تعریف کریں۔ خدا نے جو بدن دیا ہے اس کے جلال کے لیے خرچ کریں۔ وہ بھائیوں میں سے چھوٹا لیکن رتبہ اس کا دیکھیں خدا نے ہاتھ سے کہاں پہنچا دیا، اس کی پریز کی بدولت۔ بنی اسرائیل قوم کبھی بھی داغدار جانور بچڑا ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ لکھا بے اپنی اچھی چیزیں خدا کو دیا کرے۔ بیسٹ سے بیسٹ چیز خدا کو دے اور خدا کی آپ بیسٹ سے بیسٹ چیز عطا کرے۔ خدا سے منہ چرائیں گے، پھیر لیں گے تو یاد رکھیے گا خدا بھی ہم سے منہ پھیر لے گا۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، ہمارا خدا کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے پاس سب کچھ کرنے کا اختیار ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر میں پیچھے اپنا پریویس دیکھتا ہوں، بسوں کے دھکے، سائیکل، آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میری لائف ٹوٹلی خدا نے دی ہے۔ یعقوب 4:17 میں لکھا ہے، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا۔ آج ہم نے سیکھا ہے، سمجھا بھی ہے۔ آج کے بعد اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سن کے بھی نہیں کرتے تو تب بھی ہم گناہ کرتے تھے۔ وہ ہمارے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا جانتا ہے، وہ ہمارے ڈیزگنیشن کو بڑھانا جانتا ہے۔ جس جگہ ہم کام کرتے ہیں خدا ہمیں وہاں پہ رتبے دے دے گا، بلیس کر دے گا۔ خدا آپ کے لیے ایسے ریسورس پیدا کرے گا کہ وہیں پر رہتے ہوئے آپ کی ارننگ ڈبل سے بھی ٹرپل 4 ٹائم 5 ٹائم بڑھ جائے گی۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، وہاں نہ زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے۔ عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی روحانی اور دنیاوی ملٹی پلائی ہو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔